الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، پردہ نشین خواتین، اس وقت میں آپ کی خدمت میں صلاۃ التسبیح کیا ہے اور یہ کس لیے پڑھی جاتی ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں، اس پر میں کلام کروں گا۔ پہلی بات، صلاۃ التسبیح بڑی اہم اور عظیم اجر و ثواب کی حامل نفل نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت جعفر بن ابی طالب کو یہ نماز بڑی تاکید کے بعد بطور تحفہ سکھائی تھی۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ میں یہ حدیث مذکور ہے، ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا، اے محترم چچا، یا اماں، الا اعطیک الا امنحک الا اخبرک الا افعل بک 10 خصال اذا انت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك اوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعتیں حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی، پچھلے بھی، پرانے بھی، نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی، دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی، کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے علانیہ ہونے والے بھی، وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں 1 بار ہی پڑھ لیں۔ اس لیے سال بھر وقتاً فوقتاً اس کو پڑھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حاضرین، رمضان میں، دیگر مبارک راتوں اور دنوں میں، جیسے شب برات ہے، شب قدر ہے، یا جمعہ کا دن ہے، ابھی 2 تاخراتیں باقی ہیں۔ شب قدر میں 27ویں شب میں خاص طور پر اس نماز کو ہم پڑھیں، اس کو اور زیادہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے، اور یہ کوئی مشکل نہیں، بس دل میں نیکی کے حصول کا شوق، اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، پھر خود ہی مشقت برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ بزرگان محترم، یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث میں جیسا کہ آپ نے سنا، اگلے گناہ، پچھلے گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ، غلطی سے کیے ہوئے گناہ، جان کر کے کیے ہوئے گناہ، چھپ کر کے ہوئے گناہ، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، تو یہ 10 قسم کے گناہ اس نماز کے ذریعے سے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ حوالہ دیکھیے، ابو داؤد شریف، حدیث نمبر 1297۔ بزرگوں، دوستوں، صلاۃ التسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کے بکثرت گناہ معاف کرتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں
اس کثرت کی کئی مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ ابو داود شریف حدیث نمبر 1298 اس میں مذکور ہے، کل انسانیت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ صلاۃ التسبیح کی وجہ سے مغفرت کر دیں گے۔ ابن ماجہ شریف 1386 حدیث نمبر، ریت کی تعداد سے بھی زیادہ بھی گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ طبرانی کبیر 987، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ اگر گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی ذریعے سے معاف کر دیں گے۔ مصنف عبد الرزاق 5 حدیث نمبر 5004، ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ اگر گناہ ہو تو معاف کر دیں گے۔ اسی مصنف عبد الرزاق میں اسی حدیث میں مذکور ہے یہ بات بھی، قطروں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح اسی حدیث کی کتاب میں مذکور ہے، دنیا کے کل ایام سے زیادہ گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس نماز کی۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو تحفہ، بخشش، خوشخبری قرار دیا۔ اور چوتھی فضیلت، 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ کلمہ خود ایک انتہائی بابرکت اور عظیم الشان اجر و ثواب کا حامل کلمہ ہے۔ تیسرا جو کلمہ ہے، ایک مرتبہ پڑھنے پر اس کلمے کو مستدرک حاکم حدیث نمبر 1887 حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3462، مذکورہ کلمہ جنت کا پودا ہے۔ تیسرا جو کلمہ ہے، جو کلمہ پڑھا جاتا ہے صلاۃ التسبیح میں مکرر مرتبہ اور پھر جو ہے 300 مرتبہ پوری نماز میں، فرمایا کہ یہ کلمہ جنت کا پودا ہے۔ طبرانی حدیث نمبر 10604 میں ہے، اس کلمے میں پائے جانے والے ہر ایک کلمے کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کلمے میں پائے جانے والے ہر ایک کلمے کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ طبرانی میں حدیث نمبر 6491 اس حدیث میں ہے کہ اس کلمے کے پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کتنے فضائل ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت عبدالعزیز بن ابو داود، جو حضرت عبداللہ بن مبارک محدث کبیر جیسے بزرگ کے بھی استاد ہیں، فرماتے ہیں جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو اس کے لیے ضروری ہے صلاۃ التسبیح کو مضبوطی سے پکڑے۔ حضرت ابو عثمان حیری جو ایک بڑے زاہد ہیں، بزرگ ہیں، فرماتے ہیں میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ التسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اکابر کا معمول رہا اس نماز کو پڑھنے کا۔ امام حاکم صلاۃ التسبیح والی حدیث صحیح ہونے پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں، تبع تابعین کے زمانے سے ہمارے زمانے تک مقتدی حضرات اس پر مداومت کرتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے رہے ہیں، جن میں حضرت عبداللہ بن مبارک بھی ہیں۔ ہر زمانے میں مقتدی حضرات، بڑے قسم کے لوگ، علماء، بزرگ حضرات اس نماز کو اپنے اپنے زمانے میں پڑھے ہیں۔ یہ 4 رکعت والی نماز 300 تسبیحات کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اب صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کے 2 طریقے مروی ہیں حدیث کے اندر، دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ ہم اپنا لیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے، نیت اس طرح کرے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اللہ اکبر، حسب معمول ثنا پڑھے، تعوذ، بسملہ، سورۃ الفاتحہ اور کوئی
سورہ پڑھے، پھر ان تمام سے فارغ ہو کر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں قیام میں، قرات کے بعد۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح ہے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے کے بعد تسبیحات سجدہ کے بعد 10 مرتبہ مذکورہ بالا تسبیح کو پڑھیں رکوع میں جانے کے بعد۔ پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے اور ربنا لک الحمد کہے، پھر کھڑے کھڑے قومے میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھے۔ پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سجدے میں پڑھے، سجدے کی تسبیحات کے بعد۔ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھے بیٹھے جلسے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ پھر دوسرے سجدے میں بھی تسبیحات سجدہ کے بعد 10 مرتبہ پڑھے۔ اب اس کے بعد غور سے سنیں، دوسرے سجدے کے بعد، اسے ذرا دھیان سے سننا، دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر مذکورہ بالا تسبیح 10 مرتبہ پڑھے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یعنی دوسری رکعت کے کھڑے ہونے سے پہلے 2 سجدوں کے بعد بیٹھ کر 10 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھیں۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیحات مکمل ہوتے ہیں۔ اسی طرح باقی 3 رکعتیں بھی پڑھ لیں، یوں 4 رکعت میں کل 300 تسبیحات ہو جائیں گی۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے قاعدے میں یہ تسبیحات اتحیات پڑھنے کے بعد پڑھیں، اتحیات کے بعد پڑھیں۔ ایک طریقہ ہے صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کا۔ دوسرا طریقہ جس کو حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کیا گیا ہے، نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے اور اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھے۔ پہلے طریقے میں ثنا، بسملہ اور قرات کے بعد 15 مرتبہ پڑھتے تھے۔ دوسرے طریقے میں کیا ہے؟ ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھے، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کی قرات سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ان تسبیحات کو 10 مرتبہ پڑھے، گویا کہ قیام میں۔ پھر دوسرے سجدے تک 10 مرتبہ پڑھتا رہے، دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے ان تسبیحات کو نہ پڑھے، اس لیے کہ قیام میں قرات کے بعد 10 مرتبہ پڑھ چکے ہیں اس طریقے میں، بلکہ سجدے سے براہ راست اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑا ہو جائے۔ اب یہ 2 طریقے ہیں۔ بعض علماء دوسرے طریقے کو افضل کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ چونکہ پہلے طریقے میں جلسے استراحت کی ضرورت پڑتی ہے، پہلے طریقے میں چونکہ 2 سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھ کر پھر دوسری رکعت میں قیام کرنا پڑتا ہے، اس لیے جلسے استراحت کی ضرورت پڑتی ہے پہلے طریقے میں۔ ہمارے احناف کے ہاں جلسے استراحت راجح نہیں ہے، اس لیے وہ طریقہ افضل ہے جس میں جلسے استراحت موجود نہیں ہے، یعنی دوسرا طریقہ۔ لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دونوں طریقوں سے صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، کبھی پہلے طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے، دونوں طریقے ثابت ہیں۔ صلاۃ التسبیح صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ امام ابو عبداللہ حافظ نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں صلاۃ التسبیح والی حدیث کو ذکر کر کے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ نیز علامہ حاکم نے امت کے تلقی بالقبول سے بھی اس روایت کی صحت پر استدلال کیا ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے دیگر شواہد بھی پیش کیے ہیں۔ لہذا ہم تمام کے لیے چاہیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، خصوصاً آخری عشرے میں، تاخراتوں میں ہم صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ جو عمل ہم سال بھر کرنا چاہتے ہیں
اس عمل کی پابندی اگر رمضان میں ہم شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال کے دیگر ایام میں، دیگر مہینوں میں اس عمل کو کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے۔ دیگر مہینوں میں، دیگر دنوں میں ہم چاہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہو جائے، صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کی توفیق ہمیں ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان میں وہ عمل شروع کر دیں۔ تو لہذا کل شب قدر ہے جی، 27ویں شب ہے۔ اکثر علماء فقہا نے جو ہے لیلۃ القدر ہونے کا امکان بتایا ہے، لہذا خاص طور پر اس رات میں جو ہے ہم صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن جب فرائض میں کمی کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے سے اس کی تکمیل فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔